عمران خان کے خلاف قتل تفتیش ہو رہی ہے، کہیں کچھ لو اور کچھ دو کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ آج بھی ہم حالات کو کہیں اس طرف تو نہیں لے جا رہے کہ جہاں پر ہمیں کسی ایک اور سانحے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کیس میں پی ٹی آئی کے 35 لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، انہیں کال اپ کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کم از کم 2 سال تک اس معاملے سے دور رہنا ہے۔ خان صاحب نے 2-3 لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر بیشنگ کرتے رہتے ہیں، اور 5-7 سیٹوں پہ اب چوائس صاحب نے نہیں رہنا، جو کہتے ہیں نہیں ہمیں ذرا برابری کا شیئرنگ دے، پورا صوبہ قربان کر رہی۔ وہ پی ڈی ایم نہیں بلکہ جنرل فیض حمید ہے، جو خان صاحب کا ایک بیانیہ تھا کہ جی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، زبردست کر دیا، اڑا کے رکھ دیا، کیونکہ جب وہ فوجی تھے تب بھی سیاست میں تھے، اب انہوں نے وردی اتار دی ہے، تبھی وہ سیاست میں واپسی کے اشارے دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل جو چیز ہے کہ وہ ان کو دھوکہ دے گئے۔ اعظم سواتی کو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس وقت تک چاہتے ہیں وہ جیل میں رہیں، یا ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اور انہیں کچھ راز کھولنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ تو یہ 3 تو یہ بڑے کیس ہیں عمران خان کو، جس میں عمران خان کو نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جو گرفتاری ہو سکتی ہے وہ اس کیس میں ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروفیٹ اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی۔ اور کیا عمران خان کے خلاف قتل کے کسی مقدمے کی تفتیش ہو رہی ہے، کوئی تحقیق ہو رہی ہے؟ اس معاملے میں ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی کہ اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، یہ بڑی سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ خان کل تاریخ دے گا یا نہیں دے گا، اور دے گا تو کب دے گا، اس پر بات کریں گے۔ خان کا نیا بیانیہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ فٹافٹ شیئر کرتے ہیں کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنی ہے، تو اس کے لیے وہ ملاقاتوں کا، پس پردہ ملاقاتوں کا، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت بھی اپنے اجلاس کر رہی ہے۔ ابھی بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس، جس میں پارٹی کے اہم رہنما، سینئر وفاقی وزراء یہ سب شامل ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کے حوالے سے ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کی جا رہی ہے۔ کہیں کچھ لو اور کچھ دو کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ خان صاحب اس سال اسمبلیاں نہ توڑے، یعنی اسی مہینے اسمبلیاں نہ توڑے، اس معاملے کو اگلے سال تک لے کے جائیں؟ اور جیسا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات طے پا چکے ہیں، اسی وجہ سے خان صاحب کو جو دوسرا دھرنا تھا وہ ناکام ہوا۔ اس پر بات کریں گے، لیکن آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر کو بڑی خبریں، اور سب بڑی خبروں میں ایک تو سقوط ڈھاکہ ہے۔ پاکستان 16 دسمبر 1971 میں 2 لخت ہو گیا تھا، اور یہ سانحہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ یہ سقوط ڈھاکہ جب پاکستان کی جو تاریخی حیثیت ہے، جغرافی حیثیت ہے، وہ تبدیل ہو گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سانحہ 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا تھا۔ یہ سیاہ دن ہے، اور یہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ جو تھی وہ پاکستان دشمنوں کی سازشیں تھیں، اور پاکستان کے وجود سے انکار۔ بھارت ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کرتا رہا، اور 1971 میں وہ کامیاب ہوا، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ لاکھوں افراد اس میں ان کی مائگریشن ہوئی، شہادتیں ہوئیں، اور یہ یعنی پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بڑا افسوس کا مقام، دکھ کا مقام چھوڑ گیا۔ اور آج کے دن ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی ہمارا حصہ تھا، اور اگر ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت اور دیگر لوگ غلطیاں نہ کرتے اور اس وقت ذرا ہوش کے ناخن لیتے، تو آج پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہوتا، اور مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ایک ہوتے، بنگلہ دیش کا کوئی وجود نہ ہوتا، اور ہم اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہوتے۔ لیکن اب تاریخ ہے اور حقیقت ہے، اور حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ بنگلہ دیش ایک کا وجود ایک حقیقت بن چکا ہے، تو اب ہمارے پاس اس کی یادیں رہ گی، لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ آج بھی ہم حالات کو کہیں اس طرف تو نہیں لے جا رہے کہ جہاں پر ہمیں کسی ایک اور سانحے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آج بھی ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ اس ملک کی سیاسی حقیقتوں سے انکار کر رہی ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں، یا تجربات کی وجہ سے پاکستان کو اس مقام پر لے آئی ہیں جہاں پاکستان کی سالمیت کے اوپر ابھی بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہیں۔ 16 دسمبر کو ایک اور سانحہ ہوا، وہ سانحہ اے پی ایم ایس آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، جس میں دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ کیا، بچوں کو مارٹائر کیا، شہید کیا، 150 سے زائد بچے، ان کے ٹیچرز۔ یہ ایک لازوال قربانیوں کی داستان ہے پاکستان کی، جو کہ پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ سانحہ بنگلہ دیش کے بعد، یہ سانحہ یا سقوط ڈھاکہ کے بعد سے بھی پاکستان کے اوپر مسلسل حملے جاری ہیں، اور آج بھی جاری ہیں۔ اور یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 8 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا اور وہاں پہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
سانحے نے بھی جو ہے پاکستان کے اوپر گہرے اثرات چھوڑے اور اس کو ہم بھول نہیں سکتے. تو عمران خان حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کو اور مریم اورنگزیب کو طلب کر لیا ہے. اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف جو کہ وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، تو تین وفاقی وزراء کو جے آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے. یہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کے الزام میں جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں پولیس افسران شامل ہیں. تو سی سی پی او لاہور کے آفس میں 17 دسمبر کو انہیں طلب کیا گیا کہ پیش ہوں اور اس واقعے کے متعلق اپنے حقائق یا واقعات یا اپنی معلومات کی بنیاد پر بیان قلم بند کرائیں. اسی کیس میں پی ٹی آئی کے 35 لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، انہیں کال اپ کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں آیا. یعنی عمران خان کے اوپر حملے کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے اس میں خود تحریک انصاف کے لوگ شامل نہیں ہو رہے، اور ان کو نوٹس دینے کے بعد اس پر چپ سادھ لی گئی. اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، وفاقی وزیر تھے ان کے دور میں رہنے والے فیصل واڈا، حماد اظہر، عمران اسماعیل، فواد چودھری، اعجاز چودھری، بے شمار لوگ ایسے تھے. یعنی 35 لوگوں کو جے آئی ٹی نے نوٹس کیا تھا، انہیں بلایا تھا کہ آ کے اس میں کوئی اپنا بیان قلم بند کرائے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں آیا. حکومت کے 3 لوگوں کو نوٹس جاری کر کے اس کا اشتہار لگا دیا گیا اور ٹویٹر پر یہ خبر شیئر کر دی گئی تاکہ یوتھی اس کا مذاق اڑائیں اور ان کی تصدیق کی جائے. تو یہ تصدیق امیز نوٹس جاری کرنے کا مقصد صرف وہ جو پنجاب اور وفاق کے درمیان ایک سیاسی مہادرائی چل رہی ہے یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس کو اسی کا ایک تاثر ہے کہ جی رانا صلی اللہ علیہ جو لڑنا، یعنی ان کو بےعزت کیا جائے. اور پولیس آفس بلا کر، جب یہ پولیس ان کے ماتحت ہے، وفاقی وزیر داخلہ ہے اور پولیس وفاق کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن انہی کے سربراہ کو سی سی پی او کا نوٹس جاری کرنا، اور یہ سی سی پی او کا آپ کو مطلب ہے پتہ ہی ہے کہ یہ ایک لڑائی چل رہی ہے پولیس کے افسر کو ہٹانے کی اور ان کو وفاق میں واپس لینے کی، جو کہ بہت سیریس لڑائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ملک کے اندر یہ جو ڈس اوبیڈینس ہے، یعنی سرکاری اداروں کے اندر جو بغاوت کا ایک عنصر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کی ایک واضح مثال ہے. کہ پولیس کا ایک افسر جس کو وفاق نے تبدیل کر دیا، انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے روک رکھا ہے، اور یہ عدالتی لڑائی بھی چل رہی ہے. جو غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں وہ جانا نہیں چاہتے، وہ چودھری پرویز الہی کی کیمپ کا حصہ بن کے انہی کے ایک تابع دار ملازم کی حیثیت سے پنجاب میں جو ہے پولیس افسر بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہی یہ نوٹس جاری کرایا ہوگا، انہی کے آفس میں بلایا گیا. ایک اور بڑی اہم خبر ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کے حوالے سے. جنرل فیاض حمید ان دنوں خبروں میں ہے، اور کل بھی ان کی ایک تصویر اور ایک ویڈیو جاری ہوئی جہاں وہ بہت سے سیاسی لوگوں سے مل رہے ہیں. وہ اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں، ان کے بھائی پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے فعال رہنما ہیں. تو ان سے ظاہر پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ خبریں گردش میں آ گئی کہ جنرل فیاض حمید سیاست میں واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے گاؤں میں جا کر اس بات کا بھی عزم ظاہر کیا تھا کہ وہ سیاست میں واپس، یعنی سیاست میں واپس نہیں، سیاست میں آ سکتے ہیں. سیاست میں واپسی تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ویسے کہا بھی جا سکتا ہے وہ سیاست میں تھے، کیونکہ جب وہ فوجی تھے تب بھی سیاست میں تھے، اب انہوں نے وردی اتار دی ہے تب بھی وہ سیاست میں واپسی کے اشارے دے رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ ٹیکنیکلی لیگلی اسپیکنگ کہ وہ نہیں سیاست میں حصہ لے سکتے، کیونکہ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کم از کم 2 سال تک اس معاملے سے دور رہنا ہے. تو اس کے باوجود وہ سیاسی سرگرمیاں کرتے ہوئے پائے گئے، تو اس بنیاد پر ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. تو اگر فوج کی ہائی کمانڈ یہ سمجھے یا پاک فوج کا ادارہ یہ سمجھے کہ ان کا ایک افسر جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہا، وہ سیاسی سرگرمیوں میں ان ہو رہا ہے، تو پھر ان کی جو پرولیجز ہیں وہ آف ہو سکتی ہیں. تو شاید یہی ڈر ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اس بات کے بعد کہ ان کی تصویر جب ظاہر ویڈیو آئی، تصویر آئی، تو وہ کہانی کھل گئی کہ جنرل فیاض سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ جو فوج کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں بہت سے صحافی، ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے کہا جی کہ میں تو سیاست میں کبھی شمولیت اختیار نہیں کروں گا، میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا. تو ایک بیان انہوں نے دیا انصار عباسی صاحب کو، اور انہوں نے کہا جی کہ 2 سال کی پابندی کے بعد بھی میں سیاست کا حصہ نہیں بنوں گا، اور اس کے بعد بھی کبھی بنوں گا. یہ ان کا لائف ٹائم کہہ دے جی میں دوبارہ زندگی میں سیاست میں نہیں آؤں گا. دوبارہ کیا مطلب، یہ نہیں پہلے وہ سیاست میں تھے اور اب وہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو تحریک انصاف کے لوگ جو بڑی ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بڑے آپس میں ان کی کراس ٹاکس ہو رہی تھی کہ جناب جنرل فیاض حمید جو ہے وہ عمران خان کے بعد متبادل سربراہ ہوں گے، تو جنرل فیاض حمید نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا.
انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے. ان کو امید تھی کہ پارٹی کے اندر اور کوئی قادر رہنما ہے نہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان کے متبادل ہو سکتے ہیں. عمران خان نے ان کے اوپر ویسے ہی داغ لگوا دیا اپنے ایک بندے کے ذریعے. وہ انہیں بار بار کہتا ہے یہ آستین کے سانپ ہے، یہ آستین کے سانپ ہے. تو عمران خان کی سیاست بڑی سیدھی سیدھی ہے. عمران خان اپنے قد کے برابر کسی کو نہیں آنے دیتے، اور اگر کوئی آتا ہے تو ان کی پھر وہ کسی اور کے ذریعے اس کی قد کو کم کرنے کے لیے ان کے اوپر اٹیک کراتے ہیں. شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر، یہ تین ٹاپ لیڈرشپ میں شامل ہیں لوگ عمران خان کے. لیکن تینوں کے اوپر عمران خان نے پچھلے 5-6 مہینوں کے اوپر اتنے اٹیک کروائے ہیں کہ وہ اب سیاسی طور پر وہ بالکل بونے لگتے ہیں. شاہ محمود قریشی اور ان کو سب کو جب عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا تو ان کو بھیجا تھا کہ جائے اور لانگ مارچ کرے اور قیادت کرے. تو اس میں بھی ان کی خاصی بےعزتی کرائی گئی کہ دیکھیں یہ تو کسی قابل رہنما نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا لانگ مارچ نہیں کر سکتے جتنا کراؤڈ خاص اکٹھا کر سکتے تھے. کہ وہاں ان کی بےعزتی کرائی. دوسرا فیصل واڈا کو چھوڑ رکھا ہے، اور فیصل واڈا کھل کے کہتا ہے کہ آستین کے 3 سانپ ہیں اور یہ عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کر دی ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہ یہ تینوں اس قابل نہیں کہ عمران خان کی متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکے. اور اگر کہیں ان تینوں کے ذہن میں تھا بھی کہ وہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے تھے، تینوں بھی یہ سمجھتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یہ اچھے آدمی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں تینوں کے، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان میں سے کسی پر ہاتھ رکھے گی اور وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کو سونپ دی جائے گی تو اس کو بھی گندا کر دیا گیا. اب یہ تینوں عمران خان کے متبادل یا قدور لیڈر کے طور پر سامنے نہیں آ سکتے. خان صاحب نے 2-3 لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر بیشنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے. تو یہ سارے اوقات میں آگے. جنرل فیاض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دم پی ٹی آئی کے اندر جان آئی تھی کہ جنرل فیاض حمید جو ہے وہ اب آ جائیں گے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پہ. ان کے بھی نام میں چیزیں سامنے آ گئیں کہ وہ آ سکتے ہیں. لیکن اب انہوں نے بھی تھوڑی سی ہمت پکڑی اور انہوں نے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ گفتگو کی کہ ہاں جی پارٹی تو ہم نے بنائی تھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب یہ انہیں سمجھ میں آئی کہ یہ تو میرے اس طرح اگر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر آتا ہوں تو پھر تو میں جو ہے وہ گیا. میری وہ جو پریولیجز تھیں، مراد تھیں، وہ جو اربوں روپیہ ملنا ہوتا ہے فوجی جرنیل کو، بڑی مراد ہوتی ہیں. کئی مربع زمین ملتی ہے، بڑے گھر ملتے ہیں، ساری لائف ٹائم ایک یعنی زندگی آسان ہو جاتی ہے. وہ سیاست میں آئیں گے تو ساری پریولیجز جو ہے وہ ان سے لے لی جائیں گی. ویسے وہ ارب پتی آدمی ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک فوجی جرنیل سے اس کی ریٹائرمنٹ، پینشن، مراد، بیجز چھن جانا یہ تو اس کے لیے موت ہے، کیونکہ وہ دوبارہ پھر فوج کی کسی اہم تقریب میں شریک بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی. انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے علاقے میں گیا تھا اور ایک نامعلوم شخص نے جو وہاں پہ خطاب کیا اور وہاں پہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی ایک اجتماع میں. تو یہ چکوال میں رہتے ہیں، تو چکوال میں بہت سے فوجی خاندان ہیں، وہیں سے فوج کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے افسر بھی بنے ہیں. تو اس شخص نے خطاب کرتے ہوئے کہا جنرل فیاض حمید سے کہ آپ جو سیاست میں آئے اور ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. تو کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، میری تو کوئی مرضی نہیں تھی. اس پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ایک دم بحث چھڑ گئی، اور پھر ایک بلاگر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، ایک ویڈیو شیئر کر دیا کہ عمران کے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ پی ڈی ایم نہیں بلکہ جنرل فیاض حمید ہے، جو کہ ان کی جگہ پہ پارٹی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں، پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو نااہل قرار دے کر گرفتار کیا جائے، یہ خواہش ہے جنرل فیاض حمید کی. یہ باتیں انہوں نے کی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو ملا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے جب عمران خان کے خلاف 2-3 چیزیں بڑی تیزی سے ایکٹیو ہوئی ہیں تو پھر عمران خان تو سوچے گا نا کہ جنرل فیاض حمید سے ہم نے بڑے کام لیے تھے اور اپوزیشن کو وقتہ ڈالا ہوا تھا. جنرل فیاض حمید ریٹائر ہوئے ہیں اور پی ڈی اے پہ قبضے کی بات آئی ہے اور تو میرے پہ مصیبت آ گئی ہے. تو ان کے لیے جو اصل ٹارگیٹ ہے نا وہ پھر جنرل فیاض حمید ہو سکتے ہیں. تو اپنی ریٹائرمنٹ کے چند گھنٹوں بعد ایک عوامی اجتماع میں شرکت کرنا ان کے لیے ایک جو ہے وہ یعنی پرابلم بھی کریٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر اس کی تردید کر دی ہے. اور بچوں تو اللہ جانتا ہے نا، وہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ میں نہیں آ رہا، لیکن آفیشیلی انہوں نے اس کی تردید کرنی ہے. وہ آفیشیلی اس بات کا اقرار کر نہیں سکتے کہ انہیں سیاست میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے یا وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے. لیکن ان کے رابطے ہیں، وہ ان کا مشن یہی ہے کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن اگر ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پارٹی کو سنبھالیں گے. لیکن وہ اپنی جو پریولیجز ہیں،
बहैसियत आर्मी के आला अफसर के वो नहीं छोड़ेंगे कभी भी। हो सकता है 2 साल वो इंतज़ार कर लें। इंतज़ार करने में उनको फ़ायदा है कि वो फिर उनकी बरात और उनकी प्रिविलेज रहेंगी, वो सियासत में भी हिस्सा ले सकेंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये असल जो चीज़ है कि वो उनको धोखा देंगे। पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं और पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें कम की गई हैं। पेट्रोल में 10 रुपये, डीजल में 10 रुपये और हाई स्पीड लाइट जो डीजल होता है इनमें 10-10 रुपये की कमी की गई है। ये अच्छी खासी कमी है। ये पेट्रोल अब 214 रुपये का हो गया है पर लीटर, और लाइट डीजल जो है वो 169 रुपये का हो गया है, और डीजल जो हाई स्पीड है वो 227 रुपये का। मिट्टी के तेल कीमत में 7.5 रुपये कमी की गई है और ये 171 रुपये 83 पैसे हो गया। तेल की कीमतों का मौजूदा हालात से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक तो शहबाज शरीफ ने बड़ा काम किया, उसने जो मुल्क खास साहब का एक बयानिया था कि जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, मईशत बड़ी ख़राब है, पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इन हालात में अगर कोई हुकूमत अपने अवाम को रिलीफ देती है तो उसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं थी। एक तो उन्होंने इस तासर को ज़बरदस्त कर दिया, उड़ा के रख दिया। दूसरी तरफ अगला उनका जो टारगेट है वो है डॉलर की कीमत कम करना, उस पर इजलास हो रहा है। तो ये दो फोकस ये बताते हैं कि हुकूमत भी समझती है कि उनके पास वक्त कम है, इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने गाड़ी पटरी पे चढ़ा दिया है, यानी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने लगी है। तो लगता ही हो कि हाँ सब का दबाव जो है वो है और हुकूमत भी उसको महसूस कर रही है। इस बात से अब इनकार नहीं करना चाहिए। हुकूमत पे भी दबाव है। हुकूमत को होता था कहती होता सानू कल मोहलत न मिले, हम IMF करते रहे। कल मैंने आपको खबर दी थी कि IMF के पास जाने का फैसला हो गया है कि उनसे तलुका ठीक की जाए, लेकिन उससे पहले हुकूमत आखिरी बार रिलीफ देगी, और दे दिया उन्होंने रिलीफ। अगर कल का मेरा वीलॉग उठा के देखें, 2 वीलॉग थे शायद, दूसरे में किया था मैंने, तो वो रिलीफ उनको मिल गया, अवाम को मिल गया ये। और अगला रिलीफ डॉलर कीमत में कमी का वो भी करके जाएंगे। ये 2 काम करने के बाद हुकूमत थोड़ी सी इजी हो जाएगी, लोगों के पास उनके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ जो है मवाद जो वो रहेगा। लेकिन अब सवाल ये कि खान तारीख देगा तो कब की तारीख देगा, क्योंकि कल खान साहब ने हफ्ते को तारीख दे देनी है। वो ये तो पता चल गया कि उन्होंने हफ्ते को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान नहीं करना, ऐलान तो 36 दफ़ा कर चुके हैं। कल उन्होंने डेट बतानी है कि जनाब कल परसों तरसों वो जो 23 है मुमकिन वो 27 दिसंबर या अगला महीना या उससे अगला महीना, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जोड़ तोड़ हो रहा है। लाहौर में मौजूद है सारे लोग, और लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, और सदर अलवी मुलाकात कर रहे हैं परवेज़ इलाही के साथ। जो सबसे ज़्यादा मीटिंग परवेज़ इलाही के साथ हो रही है, हुकूमत के साथ नहीं हो रही। हुकूमत के साथ वो मुलाकातें कर चुके हैं, चीज़ें तय पा चुकी हैं। परवेज़ इलाही ने मुलाकातें हो रही हैं, मूरस इलाही के साथ प्राइवेट होटल में मुलाकात हो रही है, उनके घर पर मुलाकातें हो रही हैं, और कुछ मामला यानी कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है, रुका। कहते हैं जी सानू कुछ कौमी असम्बली की सीटें हमारी जो है मर्जी की दे, तो 20 से 25 सीटों का मुतालबा किया जा रहा है कौमी असम्बली की, और उसके अलावा सूबाई असम्बली की अच्छी खासी सीटें मांगी जा रही हैं। और 5-7 सीटों पे हम चॉइस साथ नहीं रहना, जो कहते हैं नहीं हमें ज़रा बराबरी का शेयरिंग दे, और क्योंकि हम पूरा सूबा कुर्बान कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें 5-10 सीटें दे दें। कौमी असम्बली में हम 25-30 सीटों पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो चॉइस हम ज़्यादा मांग रहे हैं। इसमें मामला ज़रा अभी अटका हुआ है, मुमकिन तय पा जाए, और फिर वादा करके तोड़ना कौन सा मुश्किल होता है। वक्ती तौर पर वादा कर लेंगे इमरान खान साहब, उसके बाद वो देखी जाएगी जो होगा वो करना है या नहीं करना। तो ये बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आपको अगले 24 घंटों में सामने आ जाएगा कि कुछ लो और कुछ दो के साथ क्या हो रहा है। और ये हुकूमत के साथ भी चल रहा है। हुकूमत के साथ भी जो चीज़ें तय पाई हैं उनमें एक चीज़ ये है कि अगर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा नहीं चलते और उनको रिलीफ दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो बात कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगी। अगर हुकूमत के साथ डील होती है तो मामला जो है वो 2 महीने बाद यानी फरवरी मार्च की डेट दी जाएगी, और अगर हुकूमत के साथ डील नहीं होती और परवेज़ के साथ डील हो जाती है तो फिर खास सब इसी महीने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर देंगे। तो ये इसमें मैं बता दूं कि ये इस वक्त ये चल रहा है। खान साहब के खिलाफ 2 बड़े चीज़ें सामने आई हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। एक प्रॉब्लम ये कि खान साहब के खिलाफ मुकदमा बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और हुकूमत नए उन पर प्रेशर डालने के लिए नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लिए। अब एक कत्ल का मुकदमा भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। ये मुकदमा है उस वक्त के जो तहरीक इंसाफ के बड़े हम कौमी असम्बली के मेंबर थे, एक्स मिनिस्टर रहे आमिर लियाकत। तो आमिर लियाकत केस में खान साहब के हवाले से जो उनका किरदार है उसका तयन किया जा रहा है। और आमिर लियाकत 9 जून को पिछले साल जब
تو عامر لیاقت کا 9 جون کو مرڈر ہوا تھا جب اپنے گھر میں پرسرار طور پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی 2-3 شادیاں ہوئی تھی. ان کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی ایک ویڈیو بھی نازیبا قسم کے سامنے آئی تھی, تو اس کی ایف آئی اے کی تحقیقات کر رہی ہے. اور اس کیس میں دانیہ شاہ کو کبھی اریسٹ نہیں کیا گیا, لیکن اب ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. ان کو ان کے گاؤں لودرا سے اریسٹ کیا گیا. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خیال یہ ہے کہ چونکہ لودرا سے ان کا تعلق تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دانستہ عامر لیاقت کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا, ان کی شادی کرائی گئی. یہ پلان شادی تھی, اور پھر اس پلان شادی کے ذریعے کچھ ان کو ڈیفیم کیا گیا. پھر ان کا مرڈر ہوا, اور اس میں ان کی اہلیہ کا بڑا ہاتھ ہے, اور ان کی اہلیہ کے تعلقات عمران خان سے بھی تھے. یہ ایک جو لنک ہے, جو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں نا اندھے قتل, ان کو اسی طرح یعنی جو شک کے دائرے ہوتے ہیں انہی کے بعد جو ہے تحقیقات اور تفتیش کی جاتی ہے. تو ان خطوط پہ اب تفتیش ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا کتنا ہاتھ ہے, کیونکہ عامر لیاقت صاحب عمران خان کو شٹ اپ کال دے چکے تھے. ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی, اور انہوں نے کچھ راز کھولنے کی بھی دھمکی دی تھی, اور اسی کے بعد پھر ان کا پرسرار طور پر موت ہو جاتی ہے. اس وقت عمران خان چونکہ ایک دم ہائپ پکڑ گئے, عروج پہ آ گئے, حکومت ڈر گئی, بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے. اور اس وقت خاص صاحب کے جو مربی محسن باجوہ صاحب وہ بھی آرمی چیف تھے, ان کی پوری ٹیم جنرل فیض حمید بھی موجود. تو اس وقت حکومت تھوڑی سی ڈری ڈری سہمی نظر آتی تھی. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب نئی ملٹری قیادت ہے جو اپنا کام کر رہی ہے, تو حکومت کے ہاتھ پاؤں کھل گئے. حکومت نے 2-3 بڑے بڑے کام کیے. اور اعظم مزید طارق کو ہٹایا تھا, واپس لے لیا. طارق فاطمی کو ہٹایا تھا فوج کے دباؤ میں, اس کو واپس لے لیا. یہ دانیہ شاہ والا کیس جو ہے عامر لیاقت کا, یہ کھول دیا انہوں نے. ایف آئی جا کے اٹھا لی ہے دانیہ شاہ کو. اب جتنے لنکیج ہوں گے عمران خان کے حوالے سے, وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو مل جائیں گے. یہ عمران خان کے اوپر ایک بڑا دباؤ ہے. اس کے علاوہ توشہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا. اس کی اب سماعت ہونی ہے. 9 جنوری کو عمران خان کو اس میں طلب کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ کو وہ کیس یاد ہوگا جس میں ٹیرین عمران خان کی جو مبینہ بیٹی ہیں, ان کا کیس بھی قابل سماعت قرار دے دیا گیا. تو یہ 3 تو یہ بڑے کیس ہیں عمران خان کو, جس میں عمران خان کو نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں جو گرفتاری ہو سکتی ہے وہ اس کیس میں ہو سکتی ہے, جو کہ عامر لیاقت کا مرڈر کیس ہے. اگر اس کیس میں کوئی لنک ملتا ہے تو عمران خان صاحب کو گرفتار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ جو توشہ کیس ہے اس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی, اس میں خاص طور ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور باقی کے بھی جو کیس چل رہے ہیں ان پہ فارن فنڈنگ کا یہ وہ سب کیس ایسے اس میں کوئی کیس ایسا نہیں جس میں گرفتاری ہو سکے. لیکن یہ جو مرڈر کیس ہے اس میں خاص سب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ بھی پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے. عمران خان پہ پریشر آئے گا کہ یہ کیس بھی حکومت نے کھول دیا. اس کے علاوہ اعظم سواتی کیس میں ایک اور بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ خود تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ اعظم سواتی رہا ہوں. آج بھی ان کا کیس تھا, اور ان کی جو ضمانت کا معاملہ تھا مؤخر ہو گیا. اب ان کی اگلی تاریخ 19 پڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بابر مان صاحب پیش نہیں ہوئے, انہوں نے ایک جونیئر وکیل کو بھیج دیا, جاؤ جا کے کیس دیکھو. تو اعظم سواتی کو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس وقت تک چاہتے ہیں وہ جیل میں رہیں یا حراست میں رہیں جب تک ان کی جو سیاست ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی اوپر نہیں آ جاتی. تو اعظم سواتی کیس ان کے لیے ایک سیاسی کیس ہے, اسی لیے ان کے اوپر ان کی ضمانت کے لیے تحریک انصاف سیریس نظر نہیں آتی. ورنہ بابر مان پیش ہوتے, آج ان کی ضمانت ہو جانی تھی. ان کو جب بلوچستان پھر سندھ اور سکھر پہنچایا گیا, سکھر سے واپس اسلام آباد بھیج دیا گیا کہ لو بندہ پڑھو جناب, ضمانتہ کراؤ. اور یہاں پر اس کی ضمانت کا جب کیس لگتا ہے تو وکیل پیش نہیں ہوتا, ایک جونیئر وکیل آ کہتا ہے یہ ڈیٹ دے دو. تو اس سے آپ سمجھیں کہ اعظم سواتی کو دانستہ طور پر جیل میں رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا نیا بیانیہ ہے NRO2. باجوہ صاحب پہ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے موجودہ حکومت کو NRO2 دیا ہے, اور یہ NRO2 ان کا نیا بیانیہ ہے. اس پر بات کریں گے اگلے ولاگ میں, لیکن اب تک کتنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.